حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے اور تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کتنی قدر و منزلت کی حیثیت سے اور کس اسلامی نقطہ نظر سے اسلام میں تعلیم اور علم حاصل کرنے کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں علم کی فضیلت و برتری اور قدر و منزلت، مقام و مرتبہ کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تحقیق کے یقیناً ڈیفینیٹلی ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا، یعنی ہم نے دینی علم و حکمت بھی عطا فرمائی اور دنیاوی علم و حکمت سے بھی ان دونوں جلیل القدر شخصیات کو نوازا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر علم کی فضیلت اور علم کی برتری کو اور اس کی قدر و منزلت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور غیر علم والے، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے بھی علم کی اہمیت و افادیت اور علم کی ضرورت اور مقام و مرتبہ، قدر و منزلت کی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سب سے پہلی 5 آیات اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، جہاں سے اسلامی سفر کا آغاز ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا اور جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اور پھر پڑھیے آپ کا رب نہایت ہی کرم والا ہے کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی اور قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی اور ان چیزوں کا علم سکھایا جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں علم کی فضیلت کو اور علم کی برتری کو، علم کے مقام و مرتبے کو ثابت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اہل علم اور اہل ایمان کے درجات کو اللہ رب العزت بلندی عطا فرمائے گا، ان کو بلند فرمائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے علم والوں کی شان میں اضافہ کرتے ہوئے، علم والوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بے شک یہ روشن نشانیاں ہیں اور روشن آیات ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو علم سے نوازا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا اور تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کی اہمیت و افادیت و ضرورت کی پوری دنیا قائل ہے، چونکہ علم ہی وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر ایک صالح معاشرہ اور ملک و ملت کی اور قوم و ملت کی تعمیر کھڑی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا زینہ اور کسی بھی قوم کی کامیابی کا پہلا راز تعلیم ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے اقوام عالم پر پوری دنیا میں برتری حاصل کی اور پوری دنیا میں اپنے علمی صلاحیتوں کا احساس کرایا اور اپنی تعلیمی قوتوں کا اور تعلیمی صلاحیتوں کا ڈنکا اور لوہا منوایا، دراصل در حقیقت ان کی تعلیم اور فاؤنڈیشن تعلیمی میدانوں میں سبقت لے جانا ہے، اور علم و فن کی تعلیم نے ان کو اتنا عظیم الشان مقام بلند و بالا اور اتنا بہترین اعزاز بخشا کہ آج ان کے گزر جانے کے بعد بھی، ان کے زمانے کے ختم ہو جانے کے بعد بھی، ان کے عظیم الشان کارنامے اور تاریخ میں آج بھی ان کے تعلیمی علمی
کارنامے اور ان کا علمی اور تعلیمی کردار آج بھی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ علم اور تعلیم جہاں نیکیوں کا، بھلائیوں کا اور کامیابیوں کا سرچشمہ ہے، وہیں برائیوں کا، مفاسد کا اور نقصانات کا سدباب اور مداوا کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام نے علم کو اور تعلیم حاصل کرنے کو جو اہمیت دی اور جس اعزاز کے ساتھ میں نوازا، پوری دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حوالے سے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کیا ہی خوب لکھا ہے کہ انسان آج اپنی جن خصوصیات و امتیازات اور جن معارف و معالم کی وجہ سے انسان کہے جانے کا لائق ہے اور انسان کے لقب کا مستحق ہے، وہ اس کا معیار تعلیم ہے اور اس کا معیار علم ہے۔ ورنہ جسمانی طاقت و قوت میں تو جانور بھی انسان سے آگے ہے، کیونکہ ایک ہاتھی انسان سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا جسمانی حوالے سے وہ انسان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور انسان کی برتری، انسان کی فضیلت و شرافت و کرامت کا جو اصل معیار رکھا وہ علم اور تعلیم رکھا۔ اس لیے آج پوری دنیا میں، پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں انسان کو جو عظیم سے عظیم تر انسان جو بناتا ہے اور ایک کامیاب اور بہترین زندگی والا جو انسان بناتا ہے، وہ علم اور اس کی تعلیم ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے اپنے سفر کا آغاز ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی علم حاصل کرنا اور تعلیم کو فروغ دینا، یہاں سے اپنا سفر شروع کیا ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح سے ایمان و کفر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے نور و ظلمت اور روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے علم والے اور غیر علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے، تعلیم یافتہ طبقے اور غیر تعلیم یافتہ طبقے، ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ پیچھے بھی آیت گزر چکی ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور غیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ فضیلت اور مقام شرافت، مقام فضیلت اور مقام برتری انہی لوگوں کو حاصل ہوئی ہے کہ جنہوں نے تعلیمی میدانوں میں اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھا ہے۔ ہمارے اس موجودہ زمانے میں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے یہ بحث بھی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ دنیاوی علوم ہیں اور یہ دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے اور یہ مذہبی تعلیم ہے، یعنی اس کے مقابلے میں عصری تعلیم ہے۔ دراصل ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں ان دونوں تقسیموں کو لے کر اور ان دونوں بٹواروں کو لے کر دو طرح کے نظریے پیدا ہو گئے ہیں۔ عصری تعلیم اور دینی تعلیم کو لے کر دو طرح کے کانسیپٹ پیدا ہو گئے ہیں اور دو طرح کے طبقے پیدا ہو گئے ہیں، اور دونوں ہی در حقیقت افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ ایک طبقے کا اسٹینڈ اور موقف یہ ہے کہ دینی تعلیم ہی سب کچھ ہے، یعنی the Islamic education is everything، اسلامی تعلیم ہی سب کچھ ہے، دینی تعلیم ہی ان کی سکسیسفل زندگی، ایک کامیاب اور بہترین زندگی اور ایک روشن مستقبل کا ضامن اور ذریعہ ہے۔ ان کا یہ خیال ہے اور ان کا یہ نظریہ بن چکا ہے، اور ان کے نزدیک دنیاوی تعلیم کا مقام و مرتبہ اور دنیاوی تعلیم کی قدر و منزلت اور دنیاوی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دا ماڈرن ایجوکیشن از نتھنگ کی حیثیت ان کے نزدیک دنیاوی علوم کی رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم غور کرتے ہیں دوسرے طبقے کی طرف، تو اس کا اسٹینڈ اور اس کا اسٹینس، اس کا موقف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے لیے دنیاوی تعلیم ہی سب کچھ ہے۔ دا ماڈرن ایجوکیشن از ایوری تھنگ،
لہٰذا ان کے نزدیک جب ہم دیکھتے ہیں دینی تعلیم کے حوالے سے تو ان کا پلہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ان کے یہاں دینی تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت کی حیثیت سے ان کے یہاں نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ان کے یہاں دینی علوم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، کوئی مقام شرافت، کوئی مقام فضیلت کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا دا اسلامک ایجوکیشن از نتھنگ کی حیثیت ان کے نزدیک تعلیمی حیثیت ہے، اسلامی تعلیم کی۔ اور در حقیقت یہ دونوں ہی نظریے اور یہ دونوں ہی کانسیپٹ ایسے ہیں کہ جن کو اسلام کنڈم کرتا ہے، اور سختی کے ساتھ میں اسلام ان کے افکار و خیالات و نظریات اور ان کے احساسات و جذبات کو سختی کے ساتھ میں اسلام للکارتا ہے اور نکارتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلامک لا کا یہ رول ہے، اسلامک فقہ کا یہ قاعدہ ہے، خیر الامور اوساطها۔ اور قرآن شریف نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی افراط و تفریط کے راستے سے ہٹ کر راہ اعتدال اور راہ حق کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ سیدھے اور درمیانی راستے کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو پیدا فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے امت کی اس خصوصیت کو اور اس اعلیٰ وصف کو بیان فرمایا کہ امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ امت محمدیہ امت وسط ہے، امت اعتدال ہے۔ لہٰذا ہمارا افراط و تفریط سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم اعتدال اور راہ راست پر اور راہ حق پر رہتے ہوئے اب یہ عرض کرتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی خواہ کوئی سا بھی شعبہ ہو، کوئی سا بھی علم ہو، کوئی سی بھی تعلیم ہو، سب کا اتنی مقدار میں حاصل کرنا اور اتنی مقدار میں سیکھنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی اور ایک کامیاب زندگی بنا سکے۔ دنیا کے اور دین کے کسی بھی میدان میں، کسی بھی فیلڈ میں وہ اپنے آپ کو ناکام و نامراد اور بیکار انسان نہ سمجھے، جو ہر جگہ پر انسان کے لیے نفع بخش ثابت ہو، جو ہر جگہ پر انسان کے لیے فائدہ پہنچائے اور دین و دنیا کے تمام میدانوں میں انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے، اور کسی بھی میدان میں انسان کو ضرورت پڑے تو اس کے لیے ایک بہترین گائیڈر اور ایک بہترین رہنما کے طور پر وہ علم، وہ تعلیم اس کو کام دے اور اس کے کام آئے اور اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ چنانچہ اتنا علم سیکھنا ہر انسان کے اوپر لازم اور ضروری اور فرض ہے، اور پھر ان تمام علوم و فنون کو سیکھ کر، ان کی تعلیم کو حاصل کر اپنے معبود حقیقی کی معرفت حاصل کرنا اور اپنے رب حقیقی کے وجود کو پہچاننا، اس کی تعلیم کو پہچاننا، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت کے انسانیت کی تخلیق کے مشن اور مقصد کو پہچان کر زندگی گزارنے میں اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان شمار کرانا، یہی اس تعلیم اور علم کی فضیلت ہے، اور یہی اس تعلیم کا اصل مقصد ہے، تاکہ ہم اپنے رب کو پہچان سکیں، اپنی رب کی منشا کو پہچان سکیں اور اپنی مقصد تخلیق کو پہچان سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی اور دنیاوی تمام علوم سے اللہ رب العزت آراستہ فرماوے۔ اسلام نے کبھی بھی دینی اور دنیاوی یا عصری خانوں میں تعلیم کو، علم کو تقسیم نہیں کیا، اور کہیں بھی پورے مذہب اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لہٰذا ہمیں ان دونوں نظریات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے ایسے خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکال کر دور پھینک دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم عطا فرماوے اور علم صحیح عطا فرماوے، اور اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔